15% ان میں سے وہ لوگ جو علاج نہیں کرواتے, جو who does not seek medical help, وہ خودکشی کر لیتے ہیں. سو اٹ کین بی لائف تھریٹننگ. اگر آپ جو ہے وہ اس کا علاج نہ کروائیں, اٹ کین بی لائف تھریٹننگ. السلام علیکم دوستوں, کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک مزے میں. ویلکم ٹو ڈاک ٹاکس. DOC والا ڈاک ہے یہ, اور یہ وہی سیریز ہے, وہی ایپیسوڈ ہے جس کے بارے میں پچھلے ایک مہینے سے بات کر رہا ہوں, اپنے ولاگس میں بھی, اپنی سٹوریز میں بھی. لیکن آج الحمدللہ اس کی پہلی ایپیسوڈ جو ہے وہ میں پوسٹ کرنے والا ہوں. ویسے تو لاسٹ سنڈے کو پوسٹ کرنی تھی, لیکن آج موقع ملا ہے بنانے کا. اور اس ایپیسوڈ جو پہلی ایپیسوڈ ہے سیریز کی, اس میں جو پہلا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. کافی لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے, اور اس کی 2 مین ریزنس ہیں اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے. پہلا ریزن یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے فیس بک پہ, انسٹا پہ, مختلف گروپس میں دیکھ رہا تھا, کافی لڑکے لڑکیاں یہ پوسٹ کر رہے تھے کہ ان کو مختلف طرح کے مینٹل ڈس آرڈرس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ڈپریشن, انگزائٹی, پرسنالٹی ڈس آرڈرس. اور وہ کافی سیریس پوسٹ تھے, اور وہ اس پہ ایک تو انہوں نے ڈیئر کیا, ان کے اندر بڑی بات تھی کہ انہوں نے ڈیئر کیا کہ وہ اپنی اس پرابلم کو شیئر کریں, اور اسی وجہ سے شیئر کیا کہ ان کو سولوشن چاہیے تھا اس کا. لیکن یہ تو ایک وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ ہماری کمیونٹی میں, پاکستان میں, ایک تو ہر دوسرا بندہ مفتی ہے, مفت کے فتوے آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں, اور ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے, اور علاج بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں جیسے ہپوکریٹس ان کا شاگرد رہا ہو. تو یہ 2 مین ریزنس تھی, کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ ان کے کمنٹ والی جو فیلڈ میں جس طرح کے کمنٹس آ رہے تھے, اور جس طرح کے لوگ ان کو سولوشنز بتا رہے تھے, اس کا میڈیکلی اور ایتھیکلی کوئی پروو نہیں تھا. تو دیٹ واز دا مین ریزن کہ میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں بات کروں آن دا بیسس آف فیکٹس, آن دا بیسس آف اسٹڈیز اینڈ ریسرچ. اور جس جگہوں سے میں نے آرٹیکلس لیے ہیں, جس بارے میں بات کروں گا آگے, اور جو میں نے جو سورسز استعمال کیے ہیں اس کے لنکس بھی انشاءاللہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا. تو اس سے پہلے کہ ویڈیو لمبی ہو تو ہم مدعے کی طرف آتے ہیں, ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو لیٹس اسٹڈی اباؤٹ ڈپریشن. اچھا, ڈپریشن کا سین یہ ہے کہ ڈپریشن از ناٹ آلویز پرسیوڈ ایز اے ڈیزیز. جس کو ڈپریشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی, جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی, اور جو اس کا ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو بھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس کو ڈپریشن ہے, کیونکہ وی آل فیل ڈاؤن. ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے دن آتے ہیں, کوئی مشکل دن آتے ہیں جہاں پہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرتا ہے. بٹ ڈپریشن از فار مور ڈیپر, اور سمٹمس بھی ہمیشہ آبویس نہیں ہوتے. لیکن جو سب سے خوشی کی بات ہے وہ یہ کہ ڈپریشن کا علاج موجود ہے. اٹ کین بی ٹریٹڈ اینڈ اٹ از کیوریبل. تو ڈپریشن جو ہے نا, اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور سمجھیں گے جب آپ کو پتہ ہو کہ اس کی کیا علامتیں ہیں. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ڈپریشن از ٹریٹیبل, اٹ کین بی ٹریٹڈ. اور ایسا نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو سفر یور ہول لائف ود دا ڈپریشن. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو سیک, اور وی مسٹ سیک ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیلپ, جو کہ صحیح ڈائگنوسس بنا سکے, جو افیکٹو ٹریٹمنٹ دے سکے, انسٹیڈ آف ہائڈنگ یور سمٹمس, ہائڈنگ یور النس. تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے, اور سمٹمس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ابھی آگے بات کریں گے. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا خود سے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ڈائگنوسس کرنے کی, کہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر یہ سمٹمس ہیں, اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کس طرح ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. ڈپریشن کے بھی گریڈس ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر, اور کس وقت میں کس کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے, کب جو ہے وہ ٹیبلٹس لینے کی ضرورت ہے, کب جو ہے وہ تھیراپی کی ضرورت ہے جس میں صرف انسان باتیں کرتا ہے, اور کب جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ ECT, الیکٹرو کنولسو تھیراپی, جس کو پاکستان میں جھٹکے لگانا کہا جاتا ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے جو میں نے ابھی بتایا کہ ڈپریشن کین بی ٹریٹڈ, اور آپ کو ساری زندگی ڈپریشن سے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کے جو ہے وہ کچھ مشکل دن آتے ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کبھی نہ کبھی زندگی میں جو ہے وہ ڈاؤن فیل کرتا ہے. اٹس نارمل. لیکن ڈپریشن جو ہے نا, اٹ گوز مچ ڈیپر. وی میں فیل اریٹیبل, unable to sleep, unable to eat, ایپیٹائٹ کم ہو جاتی ہے, پھر انسان جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ فیل کرنے لگتا ہے, unable to take actions, unable to take initiatives,
وہ چیزیں جس میں انسان کو خوشیاں ملتی تھیں عام طور پہ عام نارمل لائف میں، وہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انسان گلٹی فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، انسکسیسفل فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کی جو ڈیلی لائف ہے اس پہ جو افیکٹ کرتی ہیں، اس کے جو ہے جاب پہ افیکٹ کرتی ہیں، جاب کی جو کوالٹی ہے اس پہ افیکٹ کرتی ہیں، گھر میں ریلیشن شپس پہ افیکٹ کرتی ہیں، اسکول لائف میں افیکٹ کرتی ہیں، سیکشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں افیکٹ کرتی ہیں. اور ورسٹ آف آل کہ اٹ جسٹ ناٹ ڈس اپیئر، کنٹینیو رہتا ہے. تو جب آپ کو اس طرح سے محسوس ہونے لگے کہ یار یہ چیز ختم نہیں ہو رہی، دین اٹس الارمنگ. جب آپ کو جو ہے وہ ایک میڈیکل ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس کے پاس جانا چاہیے، ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جانا چاہیے. اور یو مسٹ سیک ہیلپ. 15% ان میں سے وہ لوگ جو علاج نہیں کرواتے، جو who does not seek medical help، وہ خودکشی کر لیتے ہیں. سو اٹ کین بی لائف تھریٹننگ. اگر آپ جو ہے وہ اس کا علاج نہ کروائیں، اٹ کین بی لائف تھریٹننگ. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ اے ٹیپیکل سمٹمس ہوتے ہیں، جیسے کہ بچوں میں یا بڑے آدمیوں میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور بچوں میں تھوڑے اے ٹیپیکل سمٹمس آ رہے ہوتے ہیں. وہ جلدی اریٹیبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا اور ان کا جو ہے وہ نیند خاص طور پہ افیکٹ ہوتی ہے. یا پھر آدمی خاص طور پہ جو ہے وہ جاب پہ، اگر ان کی جو ڈپریشن کی کوز ہے وہ گھر میں، تو وہ جاب پہ زیادہ ٹائم دینے لگتے ہیں. وہ جاب پہ، حالانکہ ان کو اپنی جاب اچھی نہیں بھی لگتی ہوگی، لیکن وہ جاب پہ جو ہے وہ زیادہ ٹائم دیتے ہیں. بچے اریٹیبل ہونا شروع کر دیتے ہیں، اسکول نہیں جائیں گے. اگر اسکول میں ان کی جو ہے وہ کوز ہے ڈپریشن کی، تو اسکول نہیں جانا ان کو جو ہے وہ اچھا لگتا. یا پھر اگر ان کے گھر میں کوز ہے، گھر میں کسی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو رہی ہے، تو وہ اسکول کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ جانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو 65 سال سے اوپر ہیں، ان کے اندر جو ایک اے ٹیپیکل سمٹم آتا ہے وہ یہ کہ ان کی میموری جو ہے وہ سڈن لاس آف میموری ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ الزائمرس ہے، ڈیمینشیا ہے. لیکن اگر آپ کی سڈن لاس آف میموری ہوتی ہے، شارٹ ٹرم میموری، تو اٹ کوڈ بی اے ٹیپیکل سمٹم آف ڈپریشن amongst those who are above 65 years old. آج جو ہم ویڈیو میں بات کریں گے، اٹس مینلی اباؤٹ دا سمٹمس، اور آپ کس گریڈ میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈپریشن ہے، اور آپ کس وقت آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل ہیلپ کو سیکھ کریں. اچھا، میری اب تک کی جو باتیں میں نے کی ہیں، اگر آپ کو سن کے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، تو یو آر رانگ. آپ کو ڈپریشن ضروری نہیں ہے کہ ہو، کیونکہ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا، اور بار بار یہ بول رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کچھ مشکل دن آتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہیں. تو اس کو ڈفرینشیٹ کس طرح کریں، کس طرح آپ ڈائگنوز کریں کہ مجھے یار ڈپریشن اب ڈیولپ ہو رہی ہے. تو ڈپریشن کے جو سمٹمس ہیں اس کو جو ہے وہ اگر ہم جنرلی بات کریں تو ڈپریشن کے سمٹمس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے مین سمٹمس میں اور کچھ ایڈیشنل سمٹمس میں. اور ضروری یہ ہے کہ ڈپریشن اگر آپ کو ڈائگنوز ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا مجھے ڈپریشن ہے، تو اس میں سے یہ جو سمٹمس ہیں دے شوڈ ہیو لاسٹ فار مور دین 2 weeks. 2 ہفتے سے زیادہ آپ کے اندر یہ علامتیں ہونی چاہیے. اینڈ آپ کو موسٹ آف دا ڈے آپ کو لگ رہا ہو کہ یار یہ میرے اندر یہ ساری چیزیں، موسٹ آف دا ڈے ٹائم آپ کے اندر یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں. آپ کو 24 میں سے 16 سے 18 گھنٹے جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر یہ سمٹمس ہیں. اینڈ دے شوڈ ناٹ ہیو ڈائریکٹ کانٹیکٹ اور ڈائریکٹ ریزلٹ آف فزیکل النس، جیسے کہ مثال کے طور پہ کینسر. آپ کو کوئی ڈائریکٹ اس کی فزیکل النس کوئی کاز نہیں ہونی چاہیے، یا پھر کوئی سبسٹینس ابیوزڈ نہیں ہے، الکوہول مس یوز نہیں ہے، جو کہ ڈائریکٹ اس کی جو ہے وہ ریلیشن ہو سکتی ہے ڈپریشن کے ساتھ. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں اور آپ کو دن کے زیادہ حصے میں لگ رہا ہے کہ آپ کو یہ سارے سمٹمس آپ کے اندر موجود ہیں، اور 2 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ سارے سمٹمس موجود ہیں، دین وی شوڈ کنسیڈر کہ آپ جو ہے وہ میڈیکل ہیلپ لیں. تو جو مین سمٹمس ہیں اس کے اندر 3 مین سمٹمس ہیں، اور وہ یہ کہ ڈپریسو موڈ سوئنگس، لیک آف انٹرسٹ اینڈ جوائے. جن چیزوں میں آپ کو پہلے خوشی ملتی تھی، جن چیزوں کو کرنے سے، وہ آپ کے اندر جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اینڈ لاس آف انرجی اینڈ انکریزنگ فٹیگ. یہ 3 مین سمٹمس ہیں. اس کے بعد ایڈیشنل سمٹمس ہیں لاس آف ایپیٹائٹ، بھوک نہیں لگتی، کھانا کھانے کا دل نہیں چاہتا، انیبل ٹو سلیپ، نیند نہیں آ رہی، رات بھر جاگ رہے ہیں، اور اگر نیند آ بھی جائے تو 1-2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر نیند نہیں آتی. اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ اپنی ورتھ کو کم سمجھنا، اور محسوس کرنا کہ یار مجھے جو ہے وہ میری کوئی ورتھ نہیں ہے، مجھے کوئی جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہ ہو، کوئی اس کی کاز نہ ہو. اور چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ لیک آف ٹیکنگ انیشیٹو. آپ جو ہے انیشیٹو لینے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہو کہ یار جو کام پہلے آسان ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی کہے، مثال کے طور پہ کہ مجھے جو ہے وہ کوئی کہے جم جانا ہے، چلو موٹیویٹ کرے، اور
میں کافی عرصے سے نہ گیا ہوں جم, اور پھر میں انیشیٹو لوں کہ چلو یار جم چلتے ہیں آج. جیسے میں ابھی کل 1 سال کے بعد گیا ہوں تو کافی میرا جسم جو ہے خیر, تو وہ انیشیٹو لینے میں مشکل ہو رہی ہوں. اور 5ویں چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو کنسنٹریشن کرنے میں مشکل ہو رہی ہو. آپ اخبار پڑھتے تھے پہلے, اب آپ کو اخبار پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے, آپ کو کنسنٹریٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ یار کون سی خبر جو ہے وہ میں پڑھتا تھا پہلے, اب وہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ. تو یہ کچھ ایڈیشنل سمٹمس ہیں. اب کیا ہے کہ ڈپریشن کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے, مائلڈ ڈپریشن, ماڈریٹ ڈپریشن اینڈ سیویئر ڈپریشن. مائلڈ ڈپریشن کیا ہے کہ آپ کے اندر 2 مین سمٹمس ہو, جو میں نے ابھی بتایا 3 مین سمٹمس میں سے 2 مین سمٹمس ہو, اور 2 سے لے کے 4 ایڈیشنل سمٹمس ہو, اور ان میں سے کوئی بھی سمٹمس جو ہے وہ سیویئر نہ ہو, اس میں شدت نہ ہو, اور آپ جو ہے وہ اپنے جو ڈیلی روٹین کے کام ہے وہ آپ کر رہے ہو, اس میں کوئی اسٹاپ نہ آئے. تو یہ مائلڈ ڈپریشن اس کو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اچھا, ماڈریٹ ڈپریشن جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ 2 مین سمٹمس ہو اور 4 جو ہے وہ ایڈیشنل سمٹمس ہو. یہ میں 2 ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوں, 8 نہیں, 4 ایڈیشنل سمٹمس ہو, 2 مین سمٹمس ہو, اور ان میں سے یعنی 2 اور 4 ملا کے 6, ان میں سے کچھ جو ہیں وہ علاماتیں شدید ہوں, یعنی سیویئرٹی اس میں زیادہ ہو, تو آپ کو ماڈریٹ ڈپریشن کہا جا سکتا ہے. اور یہ سمٹمز جو ہے وہ آپ کے ڈیلی روٹین کے کام, جاب, گھر, اس میں جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہوں. آپ جو ہے آپ کے جیسے کنسنٹریشن آپ کی نہیں ہو رہی جاب پہ, آپ جو ہے فٹیگ ہو گئے ہیں, کام کرنے کی انرجی نہیں ہو رہی, تو آپ کے جو ڈیلی روٹین کے کام جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے ہوں, ان میں سے کچھ کام رک رہے ہوں ان سمٹمز کی وجہ سے. اینڈ آئی مسٹ سیک میڈیکل ہیلپ اگر مجھے ماڈریٹ ڈپریشن ہو رہی ہے تو. سیویئر ڈپریشن کیا ہے؟ سیویئر ڈپریشن میں 3 مین سمٹمس ہو, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا مین سمٹمس, اور 6 ایٹ لیسٹ 6 ایڈیشنل سمٹمس ہو, اور یہ سارے سمٹمس جو ہیں وہ سیویئر ہوں, یعنی بہت شدید ہوں, اور ان سارے سمٹمس کی وجہ سے آپ کی روزانہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ بالکل اسٹاپ ہو چکی ہو. دین یو ہیو اور آئی ہیو اے سیویئر ڈپریشن اینڈ آئی مسٹ have antidepressant treatment for that. تو یہ جو ہے وہ ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنے کے کچھ جرنل رولس ہیں, جو کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اوپر سوچ سکتا ہے کہ میں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں یا مجھے ڈپریشن ہے, جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کرائٹیریا کیا ہے. تو آج ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا, اس وجہ سے کل کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تھوڑی سی کہ ڈپریشن کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں اور ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. تو آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے. اور یہ بات بالکل مت سوچیے گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ہائپوکونڈریل اسٹیٹ, جس میں انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے میڈیکل کنڈیشنس, اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بھی یہ ہو گیا یا ہے. تو ایسے بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کل والی ویڈیو بھی دیکھیے گا, اور اگر آپ کو لگے کہ اس ویڈیو کی ضرورت تھی یا اس ویڈیو سے آپ کو اویئرنیس ہو رہی ہے یا دوسروں کو اویئرنیس ہو سکتی ہے, تو ڈو شیئر. اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں, کیونکہ آئی ایم تھنکنگ ٹو گیٹ اے سائیکیٹرسٹ آن لائن, اور ہم ان سے انشاءاللہ لائیو بات کریں گے, سوالات پوچھیں گے. اسپیشلسٹ کا ہونا بہت اچھا ہے, ضروری ہے. تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں اور آپ انونیم رہنا چاہتے ہوں تو ڈو سینڈ می اے میسج. میرا انسٹا کا لنک دے رہا ہوں میں. آپ فون پہ بات کرنا چاہتے ہوں تو مجھے میسج کر کے بتائے گا کہ آپ فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو آئی ول ٹرائی ٹو کال یو انشاءاللہ. اور اگر آپ نام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹ میں جو ہے وہ اس ویڈیو کے کمنٹ میں جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں. تو اسٹے ٹیون, کل کی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اینڈ اسٹے بلیسڈ. السلام علیکم.